خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے خلق میں الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز ناظرین و سامعین، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی معراج کا بیان فرما رہا ہے۔ ویسے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار کمالات عطا فرمائے ہیں اور بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں۔ علماء امت نے باقاعدہ پوری کتابیں تالیف فرمائی ہیں معجزات کے بیان پر، لیکن دو معجزے بطور خاص ایسے ہیں جو حضور جان عالم علیہ السلام کے ایسے شایان شان ہیں کہ ان دو معجزوں سے سرکار علیہ السلام کا افضل الخلق ہونا ظاہر ہوتا ہے، حضور کی سارے عالم پر برتری ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید، جو زندہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے۔ دوسرا معراج، یہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کا شرف عطا فرمایا ہے۔ معراج پہ اللہ نے عظیم نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائی ہیں۔ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اللہ تبارک و تعالی محبوب کو لے کر گیا ہے، فرشتے لے کر گئے، محبوب کو براق کی سواری آئی ہے، آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے، جنت کا مشاہدہ کروایا، دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا ہے۔ پھر اللہ نے اپنا خاص جلوہ اپنے محبوب کو دکھایا ہے۔ یہ حضور کی شان اس سے ظاہر کی ہے کہ اللہ اپنے خاص جلوے اپنے محبوب کو دکھا رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اس آیت میں، جسے سورہ اسراء کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، یہ دو الگ الگ ورڈ ہیں، ایک اسراء ہے اور ایک اسراء ہے۔ اسراء مصدر ہے اور سورت کا نام اسراء ہے، اور آیت کے اندر جو لفظ ہے یہ فعل ہے، یہ اسراء ہے، اسراء بعبدہ۔ تو اللہ بتاتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی رات کے تھوڑے سے عرصے میں، قلیل حصے میں، مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ نے معراج کا ذکر کیا تو شروع کیا سبحان الذی، اپنی پاکی کا بیان کیا، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہاں مسجد الحرام، کہاں مسجد اقصیٰ، کتنا فاصلہ ہے دور دراز کا۔ پھر اس کے بعد آگے آسمانوں کی جو سیر ہے، ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر اس سے بھی آگے حضور جان عالم علیہ السلام عرش پہ تشریف لے گئے، اس سے بھی آگے تشریف لے کر گئے سدرۃ المنتہا۔ یہ سارے مقام آپ نے کراس کیے ہیں، تو اتنے دور دراز کا فاصلہ، اور وہ بھی رات کے قلیل سے حصے میں، تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی۔ شروع ایسے کیا، پاک ہے وہ ذات کہ یہ نہ دیکھو کہ جانے والا کون ہے، یہ دیکھو لے کے جانے والا کون ہے۔ وہ ذات لے کے جا رہی ہے جو ہر چاہے پر قادر ہے، جو زمین و آسمان کی خالق ہے، جس نے عرش کو پیدا کیا، جس نے سدرۃ المنتہا کو پیدا کیا، ساری کائنات کو، گلیکسیز کو جس نے پیدا فرمایا ہے، وہ پاک ہے، وہ چاہے پر قادر ہے۔ اس کے لیے یہ فاصلے کوئی معنی، کوئی مفہوم نہیں رکھتے، وہ لے کر گیا ہے۔ تو جب محبوب کی جانے کو دیکھو گے اور یہ دیکھو گے محبوب کو لے کے کون جا رہا ہے، تو بندہ بھی بے ساختہ ہی کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جس اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ پھر آگے جو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ لے کر گیا ہے، پاک ہے وہ، بے عیب ہے وہ جو لے کر گیا ہے رات کے قلیل حصے میں اپنے بندہ خاص کو۔ اب عبد تو بے شمار ہیں، سارے ہی اللہ کے عبد ہیں، لیکن یہ اللہ کا وہ عبد ہے، اللہ کا وہ خاص بندہ ہے جس کے لیے اللہ اپنی طرف اضافت کر کے ضمیر لگا کے عبد ہی کہہ کے اللہ بتا رہا ہے اپنے بندے کو، یعنی اپنے خاص بندے کو، بندہ خاص کو اللہ لے کر جا رہا ہے۔ اور رات کے قلیل سے حصے میں پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور گیا کس طرح ہے یہ بندہ خاص، کہ بندہ خاص آرام فرما رہے ہیں۔
سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا، یہ خواہش کی تھی، رب ارنی انظر الیک، اے رب، اے میرے رب، اپنا آپ مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تھا، لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھو گے، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھو گے اس دنیا کے اندر۔ تو اللہ نے نفی کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خواہش کے جواب میں یہ بات بیان فرمائی، لن ترانی۔ لیکن یہاں محبوب کی شان دیکھیں کہ محبوب نے اپنے زبان سے الفاظ میں ظاہر نہیں کی خواہش، بلکہ آرام فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیج کر، براق، جنتی براق کو بھیج کر محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہاں محبوب کو اللہ بلا رہا ہے اور جتا رہا ہے، یہ بات دکھائی جا رہی ہے کہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو لے کر کے آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل علیہ نبی علیہ السلام آئے ہیں، براق لے کر آئے ہیں، محبوب کو لے کر جایا گیا۔ تو مسجد اقصیٰ میں جب محبوب پہنچے ہیں تو اس مسجد اقصیٰ کے اندر بھی اللہ کے محبوب کی اللہ نے شان ظاہر کی۔ وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ کے چنیدہ ہیں، دنیا میں، لوگوں میں، انسانوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کو پیارے، اللہ کی طرف سے انسانوں کو پیغام پہنچانے والے، رہنمائی کرنے والے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ انبیاء کرام علیہم السلام، وہ سارے اول تا آخر موجود ہیں۔ اور اذان ہوتی ہے اور آگے مصلی امامت پہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو اللہ کی طرف سے روحانی بادشاہ مقرر ہیں، سلطان ہیں، روحانی سلطنت جن کو عطا کی گئی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کو، وہ سارے انبیاء وہاں حاضر ہیں، وہ سارے دست بستہ کھڑے ہیں سامنے مصلی امامت پہ۔ اللہ اپنے محبوب کو کھڑا کر رہا ہے اور کھڑا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ امام الانبیاء ہیں، یہ خطیب الانبیاء ہیں، یہ امام الائمہ ہیں۔ انبیاء سارے کے سارے وہ کل مخلوق کے امام ہیں، سارے انسانوں کے امام ہیں، ملائکہ کے بھی امام ہیں۔ اور یہ اللہ کے محبوب جو سید الانبیاء ہیں، یہ سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان انبیاء کے امام الائمہ، ان ائمہ کے امام بھی یہ ہیں۔ اور حضور کی اس شان کا ظہور ہو رہا ہے، خاص طور پر جو حضور نے فرمایا تھا، انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن یہ بات فخریہ نہیں کہتا۔ دوسرے موقع پہ فرمایا تھا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن یہ بات فخریہ نہیں کہتا۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، جس کے زیر لوا آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اپنے محبوب کی شان شب معراج ظاہر فرما رہا ہے۔ محبوب امام الانبیاء بن کے کھڑے ہیں۔ پھر محبوب اس زمین سے جب آسمانوں کی طرف سفر کرتے ہیں، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، ہر آسمان پہ کسی نہ کسی نبی علیہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ مسجد اقصیٰ میں بھی یہ سارے موجود تھے، وہاں بھی پیچھے موجود تھے، آپ کے پیچھے صف بستہ کھڑے تھے، اور یہاں الگ الگ بھی بطور خاص الگ سے آپ کی ان سے ملاقات کرائی گئی۔ ان کا اعزاز بھی ظاہر کیا گیا، محبوب کا اعزاز بھی ظاہر کیا گیا، اور محبوب کا پروٹوکول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا بندہ خاص کا۔ پھر اس کے بعد محبوب کو سدرۃ المنتہا تک لے کے جایا گیا، پھر آگے وراء الورا حضور تشریف لے کر گئے، بیانڈ دا ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان کی حدود سے ماوراء
غیب الغیب کی زیارت کی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، لائیں تو یہ دو سرا دوسرا جس کو ملا، کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود۔ پھر اللہ کے محبوب خاص تحفہ اس معراج کی رات سے لے کر آئے ہمارے لیے امتیوں کے لیے۔ وہ خاص تحفہ کیا ہے؟ وہ خاص تحفہ نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ تو لہذا ہمیں اس خاص موقع پر اللہ نے جو اپنے محبوب کو خاص تحفہ عطا فرمایا، جس تحفے کے بارے میں محبوب نے خود فرمایا جُعِلَتْ قُرَّۃُ عَيْنِی فِی الصَّلَاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے، تو ہمیں اس خاص تحفے کی بطور خاص قدر کرنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے اور تمام آداب کی رعایت کے ساتھ قائم کرنا ہے، اور پھر اس نماز کو قائم کرنے کے جو اثرات ہیں وہ بھی ظاہر ہونے چاہیے، فروٹفل ہونا پتہ چلنا چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کی باتوں سے، تو نماز حدود و آداب کی رعایت کے ساتھ ایسے قائم کرنی ہے کہ اس نماز کی ریفلیکشن ہماری ساری زندگی کے اندر نظر آئے، نماز کے اندر بھی اللہ سے ہماری لو لگی ہو، نماز کے باہر بھی اللہ سے ہماری لو اس طرح لگی ہو کہ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر بات کہنے سے پہلے اس پر غور کر لیں کہ یہ بات یا یہ کام اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ اگر اللہ کو پسند ہے تو بے دھڑک کر گزریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اگر اللہ کو ناپسند ہے تو اس کام سے بھی بچیں، اس بات سے بھی بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی قدر کرنے کی توفیق دے، محبوب کی محبت کو ہمارے قلوب میں راسخ فرما دے، ہماری نسلوں میں بھی اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت کو جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعلان کے معراج کی شب ہے،